الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اور اللہ کی دی ہوئی زندگی سے پھر ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمیٹنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، برکت والا مہینہ اپنی ضیاءپاشیوں سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے تشریف لا چکا ہے۔ ہمارا یہ رمضان المبارک کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل سے جو دوستوں کے، احبہ کے سوالات آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، آخری 10 منٹ گفتگو کے بعد ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ بالخصوص وابستگان آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو اہل علاقہ ہیں، باہر والے تو لوگ لائیو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، ان دروس قرآن اور دروس تصوف میں شامل رہیں گے۔ علاقے کے جو حضرات ہیں، اگر وہ تراویح کی نماز بھی آستانہ پر مسجد جامع مسجد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں اور اس کے بعد درس میں شامل ہو جائیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو ان مجالس میں شریک ہو، میرا مالک اس کو کسی کا محتاج نہ کرے۔
اللہ اس کو زندگی شان والی عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں تو موت ایمان والی عطا فرمائے۔ ویسے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور کوئی علمی مجالس میں شرکت کرے گا تو قدم قدم پر اس کے نام اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ اگر کوئی اس نیت سے روزانہ شریک ہوگا اور پھر درس سننے کے بعد وہ اپنے دل کی دنیا کو آنکھیں بند کر کے دیکھے، مجھے یقین ہے، میں امید کی بات نہیں کر رہا، یقین ہے کہ دل مزکہ مصفہ اور مجلہ نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں تصوف کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک دن آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو مسجد شریف کے اندر مختلف حلقات موجود تھے اذکار کے۔ محبوب کے کچھ غلام بیٹھے سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے، کچھ الحمدللہ کا ورد کر رہے تھے، کچھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے۔ مختلف اذکار اور تسبیحات کا ذکر ہو رہا تھا۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شاباش دی، سب کو دعائیں دیں۔ آگے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دے رہے تھے۔ قرآن کے اسرار و رموز جو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سماعت فرماتے تھے، ان کا بیان ہو رہا تھا۔ ادھر قرآن ہو، ادھر صاحب قرآن کا ودھا کا چہرہ ہو۔ پھر لذت آئے قرآن کو سننے کی، قرآن کے اسرار و رموز کو محسوس کرنے کی، حرف قرآن بھی ہو، نعت کے قرآن بھی ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما ہوئے جہاں درس قرآن ہو رہا تھا۔ تو جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، یہ سارے حلقات کو آپ نے شابش دی ہے، سب کے لیے دعائیں دی ہیں، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا انما انا بعثت معلما، چونکہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، ان سب میں افضل وہ ہے جو درس قرآن والے ہیں۔ یہاں پر دھوکہ مت کھائیے گا کہ درس قرآن والے سارے برابر ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ پہ درس قرآن نظر آئیں گے، لوگ درس قرآن دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے ہم اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں قرآن پڑھنے والے برابر ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں خدا را ایسا نہ کہا کرو، قرآن تو شمر بھی پڑھتا تھا، ابن زیاد بھی پڑھتا تھا، یزید بھی پڑھتا تھا، اور میرے مولا حسین، میرے آقا حسین نے بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے برابر نہیں۔ کوئی کہے جی خطابت کے زور پہ کہہ دیا، خطابت کے زور پہ نہیں کہا۔ قرآن اگر پڑھنے والے برابر ہوتے اللہ قرآن میں نہ فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگوں نے قرآن پڑھا، ان کو ہدایت ملی، بعضوں نے قرآن پڑھا، وہ گمراہ ہوئے۔ اب قرآن نے ہدایت اور گمراہی نہیں دی، چونکہ اس کے عشق کی چوٹ لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یعنی رحمت جو ہے وہ بارش کی صورت میں اگر نازل ہو، یہی رحمت پھولوں کی نرسری پہ آتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، اگر گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے تو تعفن اور بدبو اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ قرآن بھی رحمت ہے، اگر اس دل میں آئے جس پر صاحب قرآن کی محبت ہو، صاحب قرآن کی محبت نے جس دل میں بسیرا کیا ہو، قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور امام شعرانی جیسے لوگ اور باقی لوگوں نے بھی اس پر بحثیں کی، فرمانے لگے ہم جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، تو قرآن کس کے لیے ہدایت بنتا ہے، کس کے لیے رحمت بنتا ہے اور کس کے لیے گمراہی؟ فرمایا ایک ہی جملے میں، لمبی بحث کرنے کے بعد لمبی بحث کا ایک ہی جملہ فرمایا، جو قرآن پڑھ کے انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلے وہ ہدایت والا ہے، اور قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے
پڑھے وہ گمراہی والا ہے، قرآن پڑھ کے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی شانیں بیان کرے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو وہ ہدایت والا ہے، اور ان کا نام آ جائے جلنے والا ہو وہ گمراہی والا ہے۔ اب تعین خود کر لیں آپ کون سے ہلاکات میں شریک ہو رہے ہیں درس قرآن والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یا ان کا نام آئے جلنے والے ہیں؟ منافق تو نہیں ہے کہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں اور باہر نکل کے کہیں ہم تو صالحین کو نہیں مانتے اور مختلف اپنی بحثیں شروع کر دیں۔ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہم نے ہدایت والوں کے پاس بیٹھنا ہے اور ہدایت والوں کے حلقات میں جانا ہے، ہدایت والوں کے درس قرآن کو ہم نے سننا ہے تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے، مزکہ مصفہ ہو جائے، بلکہ ہمارا سینہ مدینہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ گر ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی گھر والی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، حضرت ام الفضل اور حضرت میمونہ سگی بہنیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ خالہ جان میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو جس دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارکہ میں جلوہ گر ہوں تو میں ایک رات گزار لوں۔ خالہ جان نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں میں محبوب کے اتنا قریب تھا جیسے یہ تکیہ ہے نا، یہاں میرے محبوب کا سر اقدس تھا اور ساتھ میں نے سر رکھا ہوا تھا، مجھے اتنا قرب نصیب ہوا ہے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، میں نے وضو کروایا اور محبوب کے پیچھے کھڑا ہو گیا، محبوب نے ہاتھ سے پکڑا، مجھے آگے کر دیا، گویا آپ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر دو شخص ہوں تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ محبوب نے آگے کر دیا، میں پیچھے ہو گیا، پھر محبوب نے آگے کیا، میں پیچھے ہو گیا۔ جیسے میں نماز سے فارغ ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ہم تمہیں آگے کرتے تھے، تم پیچھے ہوتے ہوئے تھے۔ تو حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کوئی مائی کا لال جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے، کوئی ہے جو محبوب آپ کے برابر ہو؟ یہاں تو مثلیت کے دعوے کرنے والے آپ کو مل جائیں کہ کتابوں میں لکھنے والے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صحابی رسول تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا نام ہے حضرت عباس کے لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کے برابر میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ پیچھے ہو گئے۔ محبوب نے دعا دی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقاہت نصیب فرما۔ اور انہوں نے جب محبوب کی یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس دین اسلام میں پہلی جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی ہے وہ تفسیر ابن عباس ہے۔ تو اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی فقاہت کی، علم کی دعا دی، دین پڑھنے کی، عالم بننے کی دعا دی۔ مختصر عرض کروں، اور محبوب نے دعا کی، اس پر محدثین نے حاشیہ لکھا، میں نے کئی تفاسیر کے اندر یہ پڑھا ہے اور احادیث کی کتب کے اندر، تو محدثین نے کہا بات دراصل یہ ہے محبوب یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تفسیر اس کی پڑھو جو ادب والا ہو، اور استاد اس کو بناؤ جو ادب والا ہو۔ تو ادب والوں کی مجلس میں جا کے تفسیر پڑھنا دل کو پاک کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے کافی نام ہیں، اگر ان کے ناموں پر بحث کریں تو وقت گزر جائے گا۔ اس کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں، اساس عربی میں بنیاد کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی بنیاد ہے۔ بعض کہتے ہیں مکیہ ہے، بعض کہتے ہیں مدنیہ ہے، لیکن قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر ہے یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سبع مثانی بھی اس کو کہتے ہیں، سبع سات کو کہتے ہیں، مثانی کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے آپ کو یہ سبع مثانی عطا فرمائی ہے اور قرآن عطا فرمایا، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی یہ 7 آیات ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سیکھ لی گویا اس نے پورے قرآن کی تفسیر سیکھ لی۔ اور
کئی کتب تفسیر اور کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، ان چاروں میں ایک مرتبہ اس وقت رویا جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس وقت بھی رویا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کیوں رویا۔ تفسیر کبیر کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ تفسیر کبیر پہلی جلد سورہ فاتحہ کے تحت آپ حضرات مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی حدیث پاک لکھتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اب حوصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں اللہ کے جلال سے بہت ڈرا کرتا تھا۔ جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، مجھے رب نے بتایا ہے کہ جبریل جو بھی سورہ فاتحہ سے پیار کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس چیز سے امت کی بھلائی ہو شیطان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے نزول پہ شیطان کیوں رو رہا تھا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا، یہ غلطیاں کرائیں گے، میری کوشش یہ ہوگی یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی کوشش یہ ہوگی یہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میری کوشش ہوگی جہنم میں جائیں، یہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو فاتحہ پڑھے گا اور جس کے لیے فاتحہ پڑھے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس لیے وہ یہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتے۔ اب سورت کے نزول پہ جو رویا وہ کوئی اور تھا، فاتحہ کے وقت جو روئے لگے آپ کو سمجھ آ جائے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فاتحہ پڑھنے سے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی سمجھ شریف گل آئی کہ کوئی نہ؟ عزیزان محترم، اس کو سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پوری ہونے والی، پوری پڑھی جانے والی، اور ایک معنی وفا کرنے والی۔ کس لیے کہا کہ آپ قرآن پاک کے اندر جب نماز کے اندر قرآن پاک پڑھے نا، 2 آیات پڑھ لیں نماز ہو جائے گی، مگر فاتحہ پوری پڑھنی پڑے گی، اس لیے اس کو وافیہ کہتے ہیں، پوری پڑھنی آئی ہے۔ باقی آپ قرآن میں سے جہاں سے دل کرے 2 لمبی آیات پڑھ لیں، 3 چھوٹی چھوٹی آیات پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے نماز پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات پڑھنی ہے، ایک بھی کم نہیں کرنی۔ اچھا، اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ شفا یہ بیماری سے، مرض سے شفا دینے والی۔ بزرگان دین نے کئی طریقے لکھے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو گیا ہو تو وہ کیا کرے، صبح فجر اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اللہ اس کو بیماری سے نجات عطا کر دے۔ لیکن بزرگوں نے طریقہ لکھا، بڑے بڑے محدثین نے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بسم اللہ کا میم اور یہ الحمد ملا کے پڑھنا ہے۔ تو جو صبح 41 بار پڑھے گا سنتوں اور فرائض کے درمیان، اللہ اس کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا یہاں کھانے کھلانے کا رواج نہیں ہے۔ اتنے میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں قبیلے کے سردار کو بچھو لڑ گیا، وہ تکلیف میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو نورانی چہروں والی جماعت آئی ہے ان کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے یہ دم کر دیں۔ جب ان کے پاس گئے، چونکہ انہوں نے کھانا کھلایا نہیں تھا، مہمان نوازی کی نہیں تھی، تو یہ صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے ہم ایسے تو دم نہیں کریں گے، ہمیں یہ بکریوں کا ریوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی بندہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے درد کی وجہ سے، آپ مہربانی کریں دم کر دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے دم کیا، انہوں نے بکریاں دی، ریوڑ دیا، بعض روایت میں 30 بھی ہیں، بخاری شریف میں ریوڑ ہی ہے۔ وہ بکریاں لے کے، اور جب لے لی نے تو دوسرے صحابہ نے کہا آپ نے دم کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو اب آپ نے یہ ہدیہ لے لیا ہے، کہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں۔ اب وہ ریوڑ ہانکتے ہوئے محبوب کی بارگاہ میں آئے، سارا ماجرا سنایا۔ محبوب نے فرمایا یہ بتاؤ یہ دم تمہیں کس نے بتایا؟ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ہمارا حصہ بھی نکالو۔ تو سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے، اور اسی طرح
خارجہ بن سلت فرماتے میرے چچا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسلام قبول کر کے سورہ فاتحہ محبوب نے سکھا دی۔ اب وہ سورہ فاتحہ محبوب کی بارگاہ سے سن کے اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے، شفا دیتی ہے، مرض سے نجات دیتی ہے، بیماریوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جسمانی بیماری، روحانی بیماریاں بھی ہوں تو سورہ فاتحہ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو جہنم کے دروازے بند ہو سکتے ہیں تو اور جو نفس کے دروازے ہیں خواہشات کے وہ بھی بند ہو سکتے ہیں، ذرا توجہ فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ خارجہ بن سلت کے میرے چچا جب واپس آئے نا تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا، وہاں ایک آدمی کو باندھا ہوا تھا، پاگل تھا، پاگل پن کے اس کو دورے پڑتے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ بیمار ہے، آپ تازہ تازہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھ کے آئے ہیں، تو آپ دم کر دیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے دم کر دیا، پاگل جو تھا اس کو پاگل پن کے دورے ختم ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اب فاتحہ سے جو بھاگتے ہیں ان کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، فاتحہ پڑھیں گے تو پاگل پن دور ہوگا نا۔ تو فاتحہ پڑھی، پاگل پن دور ہو گیا۔ انہوں نے بکریاں دیں، وہ آگے نہیں گئے، واپس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بکریاں دیا یہ میرے لیے جائز ہیں کہ نہیں جائز؟ میرے آقا نے فرمایا جہالت کا لوگ دم کر کے نذرانے لے لیا کرتے تھے تو ٹھیک تھا، تم نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے لے کے دم کرنا شروع کر دیں۔ یہ ذہن نشین رکھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اور اس سورت کا نام کنز بھی ہے، خزانہ۔ اور میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے، خلاصہ، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ جو ہے، پورا خزانہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم با میں ہے، اور با کا پورا علم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے۔ اور فرمایا تم جانتے ہو نقطہ کون ہے؟ فرمایا وہ نقطہ میں ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، القرآن مع العلی، العلی مع القرآن۔ تو محبوب کہ غلاموں یہ بات یاد رکھو، مولا علی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ میں چونکہ تصوف کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں، اب میں کہوں کہ الف لام کی جناب یہ دو قسمیں ہیں، پھر اس دو کی پھر آگے کئی قسمیں، عہد ذہنی، خارجی، استغراقی، الجھانا نہیں چاہتا، پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، میرے مالک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں، ہمیں یہ قرآن کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کبھی محبوب کی تعریفیں بیان فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کبھی فرماتے ورفعنا لک ذکرک، کبھی فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کبھی فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خود یار کی بھی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر یار کے جو غلام ہیں ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے، کبھی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، کبھی کاملین، متقین، سب کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، جن کو شان میں نے دیے جب ان کی تعریف کرو گے وہ بھی میری تعریف ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب بھی رحمت کرنے والا ہے، رحیم کا مطلب بھی رحمت کرنے والا ہے۔ کافی مفسرین نے ایک نکتہ لکھا، فرمایا جب دونوں کا معنی ایک ہے نا، تو رحمان کا معنی یہ ہوا کہ جب تم رحمت مانگو کہ تو وہ رحمت کرے گا، رحیم کا معنی ہے مانگو یا نہ مانگو پھر بھی وہ رحمت کرتا ہی رہے گا۔ فرمایا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، آج کے دن کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا آخرت کا دن کا مالک اس لیے فرمایا ہے، آج کوئی انکار کرتا ہے 100 بار کر لے، لیکن اس دن پھر جب جمال اور جلال اور وہ مالک الملک اس ذات کی اپنے شان کے مطابق جلوہ گری ہوگی، وہ عظمت دیکھ لے گا،
پھر پتہ چلے گا۔ فرمایا آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس دن کوئی اس کی عظمت کا، اس کی جلال کا، اس جبروت لاہوت سطوت اور ان کی شانیں اور اس کی جو اللہ کی اپنی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ فرمایا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر چند چیزیں صاحب روح المعانی سید محمود بغدادی آلوسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کو ایک مغالطہ لگا، انہوں نے عبادت اور تعظیم کے فرق کوئی نہیں جانا۔ انہوں نے فتویٰ لگا دیا جس طرح عبادت اللہ کی ہے، مدد بھی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ جو کسی سے مدد مانگے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، جو یہ نظریہ آپ پیش کرتے ہیں، جو عبادت اور تعظیم کو نہیں سمجھ سکے، ان سے پوچھ لیں کہ جناب اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں۔ پھر آپ پوچھیں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ جناب صبر اور نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والوں کو معیت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہیں کہ صبر اور نماز اللہ کو پسند ہے، تو پتہ چلا جو پسند ہو وہ مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سنی اللہ کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، اس کا مظہر جان کے مدد مانگتے ہیں۔ معبود تو صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہاں پر سید محمود بغدادی آلوسی علیہ الرحمہ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہو تو گرامر کے لحاظ سے وہ ایاک اعبد و ایاک استعین پڑھے، نعبد اور نستعین تو جمع کے لیے ہے۔ تو کہا جمع کے لیے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، آگے آ رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اور انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ کا مقصود یہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ اس لیے لگایا کلام الہی میں تاکہ جب تم اپنی عبادت کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرو تو جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ پھر وہ اجرت کا تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر تفسیر کبیر دسترس میں نہ ہو تو تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بھی یہ لکھا ہے، ضیاء القرآن میں بھی اشارہ ہے اس کا، اور بھی کئی تفاسیر کے اندر ہے۔ مولانا روم نے جو قرآن پاک کی تفاسیر مثنوی شریف میں لکھی ہیں اس میں بھی یہ بات ہے، اور میں وہ انعام یافتہ لوگوں کی عبادات میں اپنی عبادات کو ملا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر آپ ایک اجرت کا قانون لاتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا گندم خریدتے ہیں، آپ جناب والا کوئی کھجور خریدتے ہیں، 2 من خریدتے ہیں، اس میں 20 کلو خراب نکلتی ہیں، تو اب عقل یہ کہتی ہے جو خراب ہے وہ واپس کر دو، جو صحیح ہے وہ رکھ لو۔ مگر اجرت کا قانون ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب سودا ہوا تھا ساری کا ہوا تھا، رکھنی ہے تو ساری رکھو، واپس کرنی ہے تو ساری کرو۔ فرمایا جب تم اللہ کے محبوبوں کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت ملا کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، قانون تو اس نے خود بنایا ہے، اگر قبول کرنی ہوگی تو ساری، رد کرنی ہوگی تو ساری۔ تو اللہ انعام یافتہ لوگوں کی عبادت رد نہیں کرتا۔ ناقص جب اب کامل کی عبادت میں اپنی عبادت خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، کاملوں کے وسیلے سے ناقص کی عبادت بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ جیسے آپ لوگ بڑے حضرت ہیں، آپ کے پاس کوئی 1000 کا 500 کا پرانا بوسیدہ نوٹ آ جائے جو چلنے کے قابل نہ ہو نا، تو آپ اچھے نوٹوں کے درمیان ملا کے اس کو چلا دیتے ہیں، چل جاتا ہے۔ جس طرح آپ کا ناقص اور بوسیدہ نوٹ کامل نوٹوں میں مل گیا، چل گیا،
اسی طرح عبادت آپ کی اگرچہ ہماری عبادت ناقص ہے مگر کاملوں کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو چل جائے گی، اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور مولانا روم نے تو پھر اپنا تصوف کا ٹچ دیا، انہوں نے فرمایا ایک دن پانی نے کہا دودھ کو غریب نواز مجھے اپنے اندر سمو لیں، تو دودھ نے کہا کس لیے؟ کہا میری قیمت نہیں، جب آپ میرے اپنے آپ مجھے اپنے اندر سمو لیں گے تو میری بھی قیمت بن جائے گی، ابھی تو پانی ہوں اس قیمت میں بکتا نہیں، لیکن جب دودھ بن جاؤں گا پھر دودھ کی قیمت میں بکوں گا۔ تو پانی کی ریکویسٹ کو دودھ نے قبول کیا، درخواست قبول ہو گئی، اب پانی دودھ میں چلا گیا، وہ دودھ نہ رہا، وہ پانی نہ رہا، دودھ بن گیا، اور اب بکا تو دودھ کی قیمت میں بکا۔ اور مولانا روم نے کہا پھر ایک وقت آتا ہے، شاید آپ ابھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے، کہا ایک وقت آتا ہے جب دودھ کو گرم کیا جاتا ہے تو اس وقت پانی کہتا ہے غریب نواز آپ نے مجھے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اب جلنے کے لیے میں کافی ہوں، آپ آرام فرمائیے۔ یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے، جن میں ملتے ہیں پھر ان کے ہی خلاف چلتے ہیں، لیکن دودھ کے مشرب نے کچھ اور سمجھایا ہے ہمیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، کہا تمہیں سمجھ لگتی ہے کہ دودھ میں ابال آیا، ابال نہیں آتا، اس کو ہجر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ میرا یار کدھر گیا جو میرے ساتھ تھا۔ ابھی تک آپ نہیں سمجھے، جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں پہنچے ہی نہیں۔ کہا پھر آگ بجھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے چلو اس کا ابال ختم کرتے، کہتے ہیں نہیں ابھی ختم نہیں ہوگا، جو یار مجھ سے جدا کیا ہے اس کا ایک چھٹا لگاؤ پھر دیکھو ابال ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ حضرات کہیں گے کہ جب یہ معنی ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ تفاسیر کے اندر ہے، عبادت جب کی جاتی ہے نا، نماز ہی کو لے لیں، اب اس کے ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ آپ نماز جب پڑھتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں یا ایسے آ کے بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے۔ بغیر وضو کے نماز سجدہ کرنا کفر ہے، ذہن نشین رکھا کرے، خدا کو جان دینی ہے، ڈرا کرے، ایسے کسی کو منہ دکھانے کے لیے بغیر وضو کے شروع نہیں ہو جاتے۔ اب وہ جناب والا پہلے وضو کرتے ہیں، کپڑے پلیت ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں یا جہاں دل کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس نماز کی عبادت کے ظاہری آداب ہے۔ اور باطنی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ کم از کم درجہ یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو اب یہ بندہ جو نماز میں کھڑا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کس بات کی؟ جو ظاہری آداب تھے عبادت کے میں بجا لایا ہوں، اب جو باطنی آداب ہیں وہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے اس درجے پر تو فیض کر دے تاکہ مقام احسان پر میں پہنچ جاؤں۔ مقام احسان پر پہنچوں گا تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا درجہ ملے گا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ اب مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے اس کا جواب 5ویں سپارے میں جا کے دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ انعام یافتہ لوگ میرے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اگر آپ کو نہ بتایا ہوتا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ادھر آپ مانگ رہے ہیں ادھر وہ بتا رہا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ آپ نے لاہور یا اسلام آباد جانا ہو، اڈے کے اوپر بیگ رکھ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ مجھے لاہور پہنچا، اے اللہ مجھے لاہور پہنچا، پہنچ جائیں گے۔
جب تک سواری کا وسیلہ نہیں ہوگا تو خدا تک پہنچنے کے لیے جب ان انعام یافتہ لوگوں کے قدموں پہ نہیں چلیں گے، قدم بہ قدم ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے یہ سارے جتنے ہیں ساری منازل مدینے جاتی ہیں، اور مدینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، فَاتَّبِعُونِي، ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، پھر جب تم میرے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب صراط مستقیم کے بارے میں تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور کافی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا تو وہ صراط مستقیم پر تھا؟ نہیں تھا، لیکن جب بندہ مسلمان ہو گیا صراط مستقیم پر آ گیا، جب نہیں تھا تو مانگتا بھی نہیں تھا، جب آ گیا تو آخری نماز تک یہی کہتے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چل۔ تو کہا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور میں صراط مستقیم کئی جوابات ہیں، میں ایک عرض کر رہا ہوں تفسیر ابن جریر تبری سے، تفسیر تبری سے اور ابن کثیر سے، بس کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ صراط مستقیم انا محمد، صراط مستقیم ہوا محمد، مفسرین نے کہا وہ صراط مستقیم جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ آپ مانگتے 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 پہنچ جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب زندگی سے آپ جان چھڑانے والے ہوں گے، موت کی طرف جانے والے ہوں گے، اور موت ایک پل ہے، موت مٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سے ملانے کے لیے ہے۔ آپ ساری زندگی جو صراط مستقیم کو مانگ رہے ہیں، آج جلوہ جانا نظروں کے سامنے ہے، والضحیٰ کا چہرے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب نظر کے سامنے، فرمایا صراط مستقیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اور ایک مفسر نے تو یہاں تک یہ لکھا ہے کہ جہاں جس کو معرفت محمدیہ جتنی نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کو حریم ناز کے پردوں میں وہ قرب دیتا ہے۔ جس کو جتنی معرفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جمال و کمال اس کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی روحانیت و نورانیت کی کرنیں اس پہ ڈالتا ہے۔ جس کو جتنی حضور کی معرفت نصیب ہوتی ہے اس طرح اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ جس کو سب سے زیادہ معرفت محمدیہ نصیب ہوئی اس کا شمار نبیین میں ہو گیا، پھر صدیقین میں ہو گیا، پھر شہداء میں ہو گیا، پھر صالحین میں ہو گیا۔ ارے یہ درجے تب ملتے ہیں جب کسی کو معرفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب وہ غضب والے کون ہیں؟ ابو جہل وغیرہ کی ٹیم ہے، جنہوں نے محبوب کو مانا نہیں، جنہوں نے نفاق کیا ہے۔ اے اللہ ان کے راستے سے بچانا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائے اور ایسے لوگوں سے بچائے جن پر ان کا غضب ہوا ہے۔ یہ پوری گفتگو اس تصوف کی روشنی میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی، علم کے بعد خشیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، خشیت کے بعد جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل نصیب فرمائے، عمل کے بعد پھر ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ جب علم آتا ہے خشیت ملتی ہے، علم کا اظہار دیکھنا ہو تو خشیت کے پردے میں دیکھیے۔ جس کے پاس علم ہو اور خشیت ہو، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کا جو تعلق ہے وہ خشیت سے ہے۔ علم کسی کا دیکھنا ہو تو دیکھیے اس کی خشیت کتنی ہے۔ کتابیں زیادہ ہوں گی مگر خشیت نہ ہو، کمثل الحمار تو ہو سکتا ہے، اللہ کا یار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یار تبھی ہوگا کہ جب علم کے ساتھ خشیت ہو۔ تو جناب والا اللہ ہمیں علم بھی نصیب فرمائے اور پھر خشیت بھی نصیب فرمائے، اور خشیت کے ساتھ ہمیں عمل بھی نصیب فرمائے، اور عمل کے بعد درجہ ہے ادب کا۔ اور ادب جس کو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پہلے علم دیتا ہے وہ، پھر خشیت کے
برکت سے ہمیں عمل نصیب ہوتا ہے، عمل کی برکت سے ہمیں ادب نصیب ہوتا ہے، اور ادب کے بعد پھر اللہ کرامت کا تاج پہنا دیتا ہے، وہ شخص ولی بھی ہو جاتا ہے، صاحب کرامت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، رات کو قیام کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور یہ دروس کا سلسلہ اسی طرح پورا مہینہ جاری رہے گا، اور آخر میں 10 منٹ جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔